باب نمبر 14 باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. جب ذمی جادو کرے تو کیا اسے معاف کیا جائے گا؟ وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. زہری سے پوچھا گیا کہ ذمیوں میں سے جو جادو کرے کیا اس کا قتل واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل کیا گیا تو آپ نے یہ کام کرنے والے کو قتل نہیں کیا اور وہ اہل کتاب میں سے تھا. حدیث نمبر 3175. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. فوائد. نمبر 1، ابن بطال نے کہا ذمی ساحر کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اسے سزا دی جائے گی. ہاں اگر وہ اپنے جادو سے کسی کو قتل کر دے تو اسے قتل کیا جائے گا، یا کوئی اس کے ذریعے سے کوئی جرم کرے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، اور یہ جمہور کا قول ہے. فتح الباری. نمبر 2، ابن بطال نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے جادو کیا اس کے قصے سے زہری کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اور اس لیے کہ جادو نے نہ آپ کو امور وحی میں سے کسی چیز میں کوئی نقصان پہنچایا، نہ ہی آپ کے بدن میں کوئی نقصان پہنچایا، صرف آپ کے خیال میں کچھ چیزیں آتی تھیں. یہ ایسے ہی تھا جیسے پہلے حدیث نمبر 461 گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عفریت جن حملہ آور ہوا مگر کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی تکلیف اتنی ہی پہنچی جتنی مریض کو بخار سے پہنچتی ہے. حافظ نے کہا اسی لیے بخاری نے باب میں فیصلہ نہیں کیا کہ جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا یا نہیں. فتح الباری. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی احادیث بخاری اور مسلم اور تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں جن کی صحت میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید میں نفاثات فی العقد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے شیاطین کے سحر کی پیروی کا ذکر ہے، اور ہاروت اور ماروت سے ایسے منتر سیکھنے کا ذکر ہے جن کے ساتھ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. قرون خیر میں کسی شخص نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ ہی محدثین کو ان میں کوئی علت نظر آئی، نہ انہیں یہ احادیث قرآن کے خلاف معلوم ہوئی. مگر قرون خیر کے صدیوں بعد بعض لوگوں نے جادو کے اثر سے انکار کر دیا اور آپ پر جادو کیے جانے کی احادیث کو موضوع قرار دے دیا جو امت کے اتفاق کے ساتھ صحیح ہیں. ان لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. حق تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی احادیث پر کوئی علمی تنقید کر کے انہیں غیر ثابت قرار دیتے. انہوں نے کہا یہ احادیث اخبار احاد ہیں جو ان کے دعویٰ کے مطابق قرآن کے خلاف ہیں جو متواتر ہے، اس لیے ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں. بعض نے کہا اخبار احاد سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے یہ احادیث ناقابل اعتبار ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بخاری کی احادیث کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، مگر جادو والی احادیث روایت کی روح سے صحیح بھی ہوں تو درایت کے خلاف ہیں، اس لیے یہ معلل اور ضعیف ہیں. بخاری کے بعض اردو شارحین نے تو یہاں ان احادیث کے راویوں اور کتب حدیث کے مصنفین کے متعلق نہایت نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ خیال ہی نہیں کیا کہ ان راویوں کو غیر معتبر قرار دینے سے صرف جادو والی احادیث موضوع نہیں ٹھہریں گی بلکہ ان کی روایت کردہ سینکڑوں احادیث رد ہو جائیں گی، اور ایسے لوگوں کی روایت اپنی صحیح میں درج کرنے کی وجہ سے ان میں سے کسی کتاب کی کوئی حدیث بھی قابل اعتبار نہیں رہے گی. ہاں ان لوگوں کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ حدیث کی رکاوٹ ختم ہو جائے اور وہ اپنی یا اپنے کسی بزرگ کی ہر بات کو مسلمانوں کا دستور حیات بنا دیں، خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط. پھر قرآن باقی رہ جائے گا اور حدیث کی تفسیر سے آزاد ہو کر اس کا جو مطلب چاہیں کرتے جائیں گے. واضح رہے کہ محدثین نے بھی حدیث کی صحت کے لیے درایت اور عقل صحیح کے مطابق ہونے کو شرط قرار دیا ہے. کیا صدیوں تک جن محدثین اور فقہاء کو ان احادیث کا درایت اور عقل کے خلاف ہونا نظر نہیں آیا، نہ ہی انہیں ان کا قرآن کے خلاف ہونا محسوس ہوا، نہ انہیں ان میں کوئی علت ملی، وہ ان مغرب کے غلام الحاد کے خوگروں
یا اقوال رجال میں جکڑے ہوئے مفتیوں یا حدیث دشمن قبر پرستوں سے بھی درایت میں گئے گزرے تھے کہ انہیں احادیث کی یہ خرابیاں معلوم نہ ہوئیں اور علم درایت سے فارغ ان حضرات کو معلوم ہو گئیں جن کا بڑا سرمایہ بلا دلیل سلف صالحین پر تان اور دشنام ترازی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے اعتراضات کا مختصر سا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ان کا کہنا یہ ہے کہ خبر واحد یعنی جو روایت متواتر نہ ہو بلکہ اسے بیان کرنے والے 1، 2 یا 3، 4 ہوں، اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن چونکہ متواتر ہے اس لیے وہ یقینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قاعدہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو اصل میں منکرین حدیث تھے۔ متواتر کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی خبر جو اتنے آدمیوں کے ذریعے سے پہنچے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ اب آپ دیکھیں اس طرح قرآن بھی خبر واحد ہے۔ جبریل علیہ السلام اکیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نے آگے پہنچایا۔ ان سے سننے والے ہر شخص نے آگے اکیلے پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والا ہر شخص اسے آگے پہنچاتا گیا۔ تمام لوگ ایک آدمی کے بتانے پر اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کے ایک صوبے میں بھیجا۔ وہاں انہوں نے جہاد اور ملکی معاملات کے ساتھ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ بتائیں کسی بھی شخص کو ایک سے زیادہ آدمیوں نے جنہیں آپ تواتر کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں قرآن کی تعلیم دی؟ ان سب نے ایک ہی شخص سے سن کر یقین کر لیا کہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جن لوگوں کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا انہی کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی۔ تواتر اور خبر واحد کی شرط لگانے والے ان لوگوں کا رویہ عجیب ہے۔ جب ان کے فرقے کی کوئی بات بے دلیل ہو، قرآن چھوڑ کر کسی صحیح حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، تو وہ کسی کی گھڑی ہوئی کوئی روایت لے کر اپنی دلیل کے طور پر یہ کہہ کر پیش کر دیتے ہیں کہ یہ خبر مشہور ہے اور اس کے ساتھ قرآن میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ خبر واحد سے یقین حاصل نہیں ہوتا، یہ بتائیں کہ لاکھوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایک آدمی سے سن کر قرآن کی آیات پر یقین کر لیا کہ وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور ایک ایک آدمی سے سن کر حدیث پر بھی یقین کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں۔ نہ ان لوگوں کو آپ کی شرطوں کے مطابق قرآن پہنچا نہ حدیث پہنچی، تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ جو 1، 2 یا 3، 4 آدمیوں سے سن کر ان کے حق ہونے کا یقین کر بیٹھے۔ آج بھی ایک عالم مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے اور سب اس کے سچ ہونے پر یقین کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو نہ اس کے سنائے ہوئے قرآن کا کوئی اعتبار، نہ اس کی بتائی ہوئی حدیث کا، جب تک تحقیق سے ان کا قرآن یا حدیث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ عبداللہ چکڑالوی، پرویز اور ان کے قبیل کے لوگوں کو منکرین حدیث سمجھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خبر واحد قرار دے کر متفق علیہ احادیث کو رد کرنے والے انکار حدیث کی خشت اول ہے۔ اگر وہ یہ جرأت نہ کرتے تو علی الاعلان صرف قرآن پر عمل کا جھنڈا اٹھانے والوں کا کہیں وجود نہ ہوتا، نہ ہی حدیث سے آزاد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی بے عملی اور بد عملی کا یہ حال ہوتا جو اب ہے۔ بھلا یہ کوئی انصاف ہے کہ جو شخص قرآن کی آیات سے ثابت ہونے والے کسی حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہونے والے حکم کا انکار کرے وہ کافر نہیں؟ حالانکہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور آپ کے بعد انسانوں نے ہی قرآن کریم ہم تک پہنچایا اور حدیث بھی۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ خبر واحد سے صرف ظن بمعنی گمان حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا، اور اس سے ثابت ہونے والے حکم کے انکار سے آدمی کافر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث سے نہ یقین حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے انکار سے کوئی کافر ہوتا ہے۔ بتائیے یہ حضرات تو مخلصین امت ٹھہرے اور چکڑالوی، پرویز اور ان کا قبیلہ حدیث کے انکار کی وجہ سے کافر اور گرد زن زدنی ٹھہرا۔ یاد رہے کہ یہ قاعدہ کہ خبر واحد زنی ہے اور وہ عقائد میں حجت نہیں، اور ان سے ثابت ہونے والے احکام کا منکر کافر نہیں، ان ائمہ کرام سے ثابت نہیں جن کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ انہیں ان باتوں کا خیال بھی نہ آیا ہو۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہیں جسے انہوں نے اپنے اماموں کے نام لگا کر لوگوں میں پھیلا دیا اور ان کے لیے بے عملی اور بد عملی کی راہ ہموار کر دی۔ نمبر 2، دوسرا دعویٰ ان حضرات کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی متفق علیہ احادیث قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ اس کے لیے عموماً وہ یہ آیات پیش کرتے ہیں: وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
اور ظالموں نے کہا کہ تم محض ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 8۔ اور یہ آیت ولا يفلح الساحر حيث أتى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ استدلال کی تقریر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جادو کیا ہوا سمجھنا کفار کا عقیدہ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ ان آیات سے یہ بات ظاہر ہے کہ جادوگر کسی بھی جگہ خصوصاً انبیاء علیہ السلام پر جادو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے میں جادوگر کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ رجل مسحور یعنی جادو کیے ہوئے آدمی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، جیسا کہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادوگر آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ اب آپ ان دلائل کی حقیقت سنیں۔ آیت کریمہ واللہ یعصمک من الناس یعنی اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کر سکے گا کہ آپ کو قتل کر دے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کے باوجود احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے اور چوٹیں لگی، مگر آپ کے دشمن یہ نہیں کر سکے کہ اس سراج منیر کو بجھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح خیبر میں اس یہودی عورت کے زہر کا اثر وفات تک آپ پر رہا، مگر وہ اور اس کے ساتھی اپنے خبیث ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ زہر کے ذریعے سے اسی وقت آپ کو قتل کر دیں۔ اس آیت کے باوجود ان کے وار کا اثر آپ پر ہوا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں کفار کا یہ کہنا غلط تھا کہ تم محض ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو، کیونکہ کفار کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کی عقل جادو کیے جانے کی وجہ سے قائم نہیں رہی۔ اسی بات کو وہ کبھی اس طرح ادا کرتے تھے کہ یہ مجنون یعنی دیوانہ پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بےہودہ باتوں کے جواب میں قسم کھا کر فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 1-2۔ ان آیات سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر انبیاء علیہ السلام پر جادو کر کے انہیں قتل کرنے میں یا انہیں پاگل بنا دینے میں کامیاب ہو سکے، مگر قرآن مجید کی انہی آیات میں جہاں جادوگروں کے کامیاب نہ ہونے کا بیان ہے، ان کے جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر اثر انداز ہو جانے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ یعنی جب جادوگروں نے اپنے جادو کا آغاز کیا تو اچانک ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کے متعلق ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ڈالا جاتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ دوسری جگہ فرمایا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ کہا تم پھینکو، تو جب انہوں نے یعنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 116۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی یہ نظر آنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ اب آپ دونوں قسم کی آیات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ جادوگروں کے جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر پڑا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ صحیح احادیث میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ ان کے جادو کا آپ کے خیال پر اثر پڑا، مگر وہ آپ کو قتل کرنے میں یا مجنون بنا دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ زیر شرح حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ پر غور کریں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ کے خیال میں ڈالا جاتا تھا کہ آپ
آپ نے ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو سامنے رکھیں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ کہ جادوگروں کے سحر کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں ڈالا جاتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ کو سامنے رکھیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ۔ آپ کو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی فرمایا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ۔ اب اگر کوئی شخص دونوں واقعات پر غور کرے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جادوگروں کے جادو کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر اثر ہوا اور یہودیوں کے جادو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پر اثر پڑا، مگر ان دونوں نبیوں پر جادو کرنے والے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ اس سارے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو مقام نبوت کے خلاف ہو، نہ وحی کے آنے میں، نہ آپ کے اسے پہنچانے میں، نہ ہی روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق پڑا، مگر جس طرح آپ کو قتل کرنے والے آپ کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوا کہ آپ پر ابن قبیعہ کے پتھر مارنے کے نتیجے میں آپ کا رباعی دان ٹوٹ گیا، لب مبارک زخمی ہوا، پیشانی کی ہڈی میں خود کی کڑیاں دھنس گئیں اور خود ٹوٹ گیا، کندھے پر وار کی وجہ سے کئی دنوں تک آپ کو تکلیف رہی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ یعصمک من الناس سورہ مائدہ آیت نمبر 67 حق ہے، اور آپ کے زخمی ہونے یا زہر سے کچھ متاثر ہونے سے اللہ کے اس فرمان کی سچائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح جادوگروں کے آپ کے خیال پر کچھ اثر انداز ہونے کے باوجود آپ کو راجل مسحور قرار نہیں دیا جا سکتا، خصوصاً اس لیے کہ خیال کا معنی ہی ایسی چیز ہے جو ذہن میں ٹھہر نہ سکے۔ ہمارے استاذ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہایت صاف شفاف اور پاکیزہ تھی۔ جادوگروں نے جب آپ پر جادو کیا تو آپ کی طبیعت نے اس کا مقابلہ کیا، اس کشمکش میں آپ کی طبیعت پر اثر پڑا، اور ظاہر ہے میاں بیوی کے معاملات میں ذہن کی آمادگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دنوں میں آپ کی اس طرح توجہ نہیں ہو سکی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، واللہ یعصمک من الناس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے حملوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا، اسی طرح جادوگروں کے حملے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جس کے لیے انہوں نے جادو کیا تھا۔ ہاں، آپ کے خیال پر اس کا اثر ہوا جس کا آپ کی پاکیزہ طبیعت نے مقابلہ کیا، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی، مگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ بات کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اسے کرنے والے اور اس میں استعمال ہونے والی اشیاء اور جگہ سے آگاہ کر دیا، اسے نکال کر دفن کر دیا گیا، تو خیال پر بار بار اثر انداز ہونے والی چیز کا خاتمہ ہو گیا، اور میاں بیوی کے تعلقات پر جو اثر پڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ صحیح احادیث میں اتنی ہی بات ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔